शोहर ने कसम खाई थी कि वो इस रमजान में तौबा कर लेंगे और जुआ नहीं खेलेंगे, लेकिन 27वीं शब को वो अचानक घर से गायब हो गए। मैं सारी रात रोती रही। फजर के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने खोला तो सामने कोई नहीं था, बस एक खून आलूद बोरी पड़ी थी जिसमें मेरे शोहर की लाश नहीं बल्कि उनका कटा हुआ हाथ था और एक खत था जो हाथ रमजानुल मुबारक की ये 27वीं शब थी और कायनात का जर्रा जर्रा नूर में नहाया हुआ था। आसमान के दरवाजे खुले थे और फरिश्तों की आमद का सिलसिला जारी था। फिजा में एक अजीब सी रूहानियत और सरशारी थी जो हर मुसलमान के दिल को गरमा रही थी। मस्जिद के बुलंद व बाला मीनारों से उठने वाली तिलावत और मनाजात की रूह परवर सदाएं रात की खामोशी में रस घोल रही थी और हर आंख अश्कबार थी। मगर मेरे घर की चार दीवारी में एक होलनाक सन्नाटा और वीरानी का राज था। बाहर की दुनिया में जश्न का समान था, मगर मेरे अंदर का मौसम पतझड़ की तरह उदास और बंजर हो चुका था। मैं अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांक रही थी, जहां गली में गहरा अंधेरा छाया हुआ था और सिर्फ स्ट्रीट लाइट की मध्यम जर्द रोशनी में उड़ते हुए गंध के जरे नजर आ रहे थे। मेरे दिल की धड़कनें किसी हथौड़े की तरह मेरे सीने पर बरस रही थी और हर गुजरता लम्हा मेरा इस्तराब और बेचैनी में इजाफा करता जा रहा था। मेरे शोहर ने मुझसे वादा किया था कि उसने मेरे सर पर रसते हुए हाथ रखकर कसम खाई थी कि इस बार वो सच्ची तौबा कर लेगा। उसने कहा था कि ये रमजान उसकी जिंदगी का आखिरी मोड़ साबित होगा और वो जुए की उस लानत को हमेशा के लिए खैर बात कह देगा जिसने हमारे हंसते बसते घर को जहन्नम का नमूना बना दिया था। मुझे उसकी आंखों में नदामत के आंसू और सच्चाई की वो चमक नजर आ रही थी जिसके लिए मैं बरसों से तरस रही थी। उसने कहा था कि 27वीं शब को वो पूरी रात मस्जिद में गुजारेगा और अपने रब के हजूर गिड़गिड़ाकर अपने गुनाहों की माफी मांगेगा। मैं खुशी से ननहाल थी कि शायद मेरी दुआएं रंग ले आई हैं और मेरा उजड़ा हुआ नसीब फिर से संवर जाएगा। मगर फिर अचानक वो गायब हो गए। शाम को इफ्तियार के बाद वो ये कहकर निकले थे कि वो इशा की नमाज के लिए जा रहे हैं और फिर सारी रात इबादत में गुजारेंगे। मगर अब रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका था और उनका कोई सुराग नहीं था। मेरा दिल तरह तरह के वसवसों और अंदेशों की अम्मा जागा बन चुका था। शैतान मेरे कानों में मुसलसल जहरीली सरगोशियां कर रहा था कि वो तुम्हें धोखा दे गया है, वो दोबारा उसी दलदल में जा गिरा है जहां से निकलने का उसने वादा किया था। मुझे याद आने लगा कि माजी में भी कितनी बार उन्होंने ऐसे ही वादे किए थे और फिर तोड़ दिए थे। जुए की लत ने उन्हें इंसान से हैवान बना दिया था। वो घर का कीमती सामान बेच देते थे, मेरे जहेज के जेवरात चुरा लेते थे और जब हार कर आते थे तो घर में क़यामत बर्पा कर देते थे। मगर इस बार मामला अलग लग रहा था। इस बार उनका लहजा बदला हुआ था। उनकी बातों में एक अजीब सी आजिज़ी और शैस्तगी थी। फिर वो कहाँ चले गए? मैंने कितनी बार अपने दिल को तसल्ली देने की कोशिश की कि शायद वो किसी दूसरी मस्जिद में चले गए हों जहाँ शब बेदारी का खास एहतमाम हो। शायद वो जिक्र व अज़कार में इतने महू हो गए हों कि वक्त गुजरने का एहसास ही ना रहा हो। मगर एक अनजाना खौफ मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि अगर वो दोबारा जुए के अड्डे पर चले गया तो क्या होगा। इस बार तो हमने कर्ज ख्वाओं से भी बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई थी। अगर वो दोबारा हार गया तो शायद इस बार हमारी इज्जत और जान दोनों चली जाएंगी। मैं बेचैनी से कभी खिड़की के पास जाती और कभी दरवाजे की तरफ दौड़ती। हर आहट पर मुझे लगता कि वो आ गए हैं।
मगर बाहर सिर्फ तेज हवा का शोर था। मैंने जाए नमाज बिछा रखी थी और उस पर बैठ कर रो रो कर अपने रब से फरियाद कर रही थी कि ऐ मेरे मालिक, आज की रात तो तकदीर के फैसलों की रात है। आज तो जिब्राइल अमीन फरिश्तों की जमात के साथ जमीन पर उतरते हैं। आज तो हर दुआ कबूल होती है। तो फिर मेरी झोली खाली क्यों है? तूने मेरे शोहर के दिल को क्यों नहीं फेरा? क्या मेरी तौबा में कोई कमी रह गई थी, या मेरी आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई? मेरे आंसू जाए नमाज को भिगो रहे थे और मेरा हलक खुश्क हो रहा था। मुझे अपने बच्चों के मासूम चेहरे याद आ रहे थे जो बेखबर अपने बिस्तरों पर सो रहे थे। उन्हें तो ये भी नहीं मालूम था कि उनका बाप इस वक्त कहाँ है और उनकी माँ किस करब से गुजर रही है। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक मुझे अपने दिल पर नश्तर की तरह लग रही थी। रात जैसे जैसे ढल रही थी, मेरी उम्मीदें भी दम तोड़ रही थी। मुझे वो तमाम खौफनाक मंजर याद आने लगे जब जुए के अड्डे वाले हमारे घर पर दस्तखत देते थे और गंदी गालियां बकते थे। वो वहशतनाक चेहरे मेरे आंखों के सामने नाचने लगे और मैं खौफ से कांप उठी। क्या आज फिर वही सब होने वाला है? क्या वो अपना वादा तोड़ कर दोबारा उन्हीं दरिंदों के पास चले गए हैं? मेरे अंदर से एक आवाज आई कि हाँ, वो वहीं गया होगा। जवारी कभी अपनी आदत नहीं छोड़ता, उसका कोई दीन ईमान नहीं होता। वो झूठा है, मकार है। उसने सिर्फ तुम्हारा दिल रखने के लिए कसम खाई थी। ये ख्याल आते ही मुझे अपने शौहर से शदीद नफरत महसूस होने लगी और मैंने बद्दुआएं देने के लिए हाथ उठा लिए। मगर फिर फौरन ही मेरे दिल ने मुलामत की कि नहीं, शायद वो किसी मुसीबत में हो, शायद वो वाकया बदल गया हो और किसी हादसे का शिकार हो गया हो। यह दोहरी अजियत मुझे पागल कर रही थी। एक तरफ उसके गुनाहगार होने का यकीन और दूसरी तरफ उसकी सलामती की दुआ। मैं एक अजीब कशमकश में मुबतला थी। मेरा जिस्म थकन से चूर हो रहा था, मगर आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैंने उठकर कुरान पाक खोला ताकि कुछ सुकून मिले, मगर अल्फाज मेरी आंखों के सामने धुंधला रहे थे। मेरा ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ भटक जाता था कि शायद अब दस्तखत हो, शायद वो अब शर्मिंदा शर्मिंदा अंदर दाखिल हो और कहें कि देखो, मैं आ गया हूँ, मैंने अपना वादा निभा दिया। मगर दरवाजा बंद था और गली सुनसान थी। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी जो माहौल को मजीद भयानक बना रही थी। मुझे लगा कि आज की रात मुझ पर बहुत भारी है। ये रात शायद मेरी जिंदगी की तवील तरीन रात है, जिसकी सुबह शायद कभी नहीं होगी। मैंने सोचा कि अगर वो जुए के अड्डे पर गए हैं तो मैं वहां जाकर उन्हें ढूंढूंगी, उन्हें बालों से पकड़ कर घसीट कर लाऊंगी और पूछूंगी कि तुमने अल्लाह के नाम पर झूठ क्यों बोला? तुमने इस मुकद्दस रात की हुर्मत का भी ख्याल नहीं किया। मगर मैं एक बेबस औरत थी जो घर के चार दीवारी से बाहर कदम निकालने से भी डरती थी। मैं सिर्फ इंतजार कर सकती थी और इंतजार से ज्यादा अजियतनाक चीज दुनिया में कोई नहीं होती, खास तौर पर वो इंतजार जिसका अंजाम मालूम ना हो। मेरे जहन में बुरे बुरे ख्यालात आ रहे थे। कहीं उन्हें खुदकुशी तो नहीं कर ली, कर्ज के बोझ तले दब कर, या नदामत के मारे कहीं उन्होंने अपनी जान तो नहीं ले ली। ये सोचकर मेरा दिल बंद होने लगा और मैंने जोर जोर से इस्तगफार करना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे और बच्चों को तन्हा नहीं छोड़ सकते। वो कमजोर जरूर है मगर इतने बुज़दिल नहीं। मैंने खुद को दिलासा दिया
مگر حقیقت بہت تلخ تھی اور میرے سامنے کھڑی تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور سحری کا وقت قریب آ رہا تھا۔ مساجد سے سحری کے لیے بیدار کرنے کے اعلانات شروع ہو چکے تھے۔ لوگوں کے گھروں میں روشنیاں جل رہی تھیں اور چہل پہل شروع ہو گئی تھی، مگر میرے گھر میں گپ اندھیرا تھا۔ میں نے سحری بنانے کا سوچا بھی نہیں، کیونکہ حلق سے نوالا اتارنا ناممکن تھا۔ جس گھر کا سربراہ لاپتہ ہو، وہاں کھانے پینے کا ہوش کیسے رہتا ہے؟ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور اپنی پھوٹی قسمت کو کوسنے لگی کہ میں نے کس شخص سے شادی کر لی، جس نے مجھے کبھی سکھ کا سانس نہیں لینے دیا، جس نے میری جوانی کو روگ لگا دیا اور اب میرے بڑھاپے کو بھی رسوا کر رہا ہے۔ میرے کانوں میں وہ تمام جھوٹے وعدے گونجنے لگے جو انہوں نے شادی کی پہلی رات سے لے کر آج تک مجھ سے کیے تھے۔ ہر بار معافی مانگتا اور ہر بار وہی غلطی دہراتا۔ یہ ان کا پرانا وتیرہ تھا اور میں پاگل ہر بار یقین کر لیتی تھی، کیونکہ میرے پاس یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ مگر آج رات میرا یقین ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، وہ کبھی نہیں بدلیں گے۔ ان کی رگوں میں جوے کا زہر اس قدر سرایت کر چکا ہے کہ اب کوئی مسیحا انہیں ٹھیک نہیں کر سکتا۔ میرا دل چاہا کہ میں چیخ چیخ کر روں اور اپنے رب سے پوچھوں کہ میری آزمائش کب ختم ہوگی، مگر میری آواز میرے گلے میں گھٹ کر رہ گئی تھی۔ میرے آنسو خشک ہو چکے تھے اور آنکھوں میں ویرانی نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ باہر ہوا کے تیز جھونکے کھڑکیوں سے ٹکرا رہے تھے، جیسے وہ بھی میرے حال پر نوحہ کہنا ہوں۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ سحری کا وقت ختم ہونے میں بس کچھ ہی دیر باقی تھی۔ اگر وہ اب تک نہیں آئے تو اس کا مطلب صاف ہے کہ وہ عبادت میں نہیں بلکہ گناہ میں مشغول ہیں، کیونکہ عبادت کرنے والا سحری کا وقت کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یہ سوچ کر میرے دل پر مایوسی کا ایک بھاری پتھر آ گرا اور میں نے سر پکڑ لیا۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی سوال ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا کہ کیا وہ ہار گئے؟ کیا پرانی عادت نے پھر شکست دے دی؟ سحری کا وقت ختم ہونے کا اعلان کرنے والے سائرن کی آواز فضا میں گونجی تو میرے وجود پر ایک لرزہ طاری ہو گیا۔ یہ محض ایک وقت کے ختم ہونے کا اعلان نہیں تھا، بلکہ یہ میری امیدوں کے چراغ گل ہونے کا اشارہ تھا، جس نے میرے گھر کی ویرانی پر مہر ثبت کر دی تھی۔ سحری کا دسترخواں ویسے ہی سجا ہوا تھا جیسے میں نے محبت اور عقیدت سے لگایا تھا، مگر اس پر ہاتھ بڑھانے والا کوئی نہیں تھا۔ ٹھنڈی روٹیاں اور سالن میرے منہ پر تماچے کی طرح لگ رہے تھے، جو مجھے یاد دلا رہے تھے کہ میرا شوہر اپنے رب کے کیے ہوئے وعدے سے پھر گیا ہے اور اس نے اس بابرکت گھڑی کو گناہ کے نظر کر دیا ہے۔ میرا حلق پیاس سے نہیں بلکہ آنسوؤں کے نمک سے کڑوا ہو رہا تھا، اور میں نے پانی کا ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارا، کیونکہ جس عورت کا سہاگ جوے کی بازی پر لگا ہو، اسے بھوک اور پیاس کا ہوش کہاں رہتا ہے۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے برتن سمیٹے اور انہیں ایک طرف رکھ دیا، جیسے میں اپنی بکھری ہوئی زندگی کو سمیٹنے کی ناکام کوشش کر رہی ہوں۔ باہر مسجد کے میناروں سے فجر کی اذان کی صدائیں بلند ہوئی۔ اللہ اکبر کی صدا نے کائنات کی سکوت کو توڑ دیا، مگر میرے اندر کا سکوت مزید گہرا ہو گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب فرشتے رزق اور رحمت تقسیم کرتے ہیں، مگر مجھے لگ رہا تھا کہ میرے حصے میں صرف رسوائی اور ماتم لکھ دیا گیا ہے۔ میں نے وضو کرنے کے لیے نل کھولا تو پانی کی ٹھنڈک نے
مجھے جھنجھوڑ دیا۔ میرے آنسو پانی کے ساتھ مل کر بہہ رہے تھے اور میں اپنے رب سے شکوہ کرنا تھی کہ اے میرے مالک، میں نے تیرے گھر کی حاضری کا ارادہ کیا تھا، میں نے تیرے حضور جھکنے کی قسم کھائی تھی، پھر تو نے مجھے تنہا کیوں چھوڑ دیا؟ میں جائے نماز پر آ کر کھڑی ہوگی، مگر میرے پیروں میں جان نہیں تھی اور میرا دماغ موف ہو چکا تھا۔ میں نے نیت باندھی، مگر میرا دھیان کعبے کی طرف نہیں بلکہ دروازے کی طرف تھا۔ ہر لمحہ مجھے لگتا کہ اب بھی کنڈی کھلے گی اور وہ شرمندہ سے انداز میں اندر داخل ہوں گے اور کہیں گے کہ بیگم معاف کر دو، آنکھ لگ گئی تھی یا دیر ہو گئی، مگر یہ صرف میری خوش فہمی تھی جو تام توڑے جا رہی تھی۔ میں نے سجدے میں سر رکھا تو زمین مجھے گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے گڑ گڑا کر دعا مانگی، یا اللہ، اگر وہ گناہ کر رہا ہے تو اسے ہدایت دے، اور اگر وہ کسی مصیبت میں ہے تو اس کی مدد کر۔ میرے دل میں وسوسوں کے ناگ پھن پھیلائے بیٹھے تھے۔ مجھے ماضی کے وہ خوفناک دن یاد آنے لگے جب وہ جوئے میں سب کچھ ہار کر آتے تھے اور پھر گھر میں چیزیں توڑتے تھے۔ مجھے ان کے وہ سرخ آنکھیں یاد آئیں جن میں وحشت ہوتی تھی، اور مجھے ڈر لگنے لگا کہ اگر وہ آج بھی اسی حالت میں واپس آئے تو میں کیا کروں گی؟ کیا میں اس بار بھی چپ رہوں گی یا فیصلہ کر لوں گی؟ میرے اندر ایک جنگ جاری تھی۔ میں نے سلام پھیرا اور وہیں جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ تسبیح کے دانے میری انگلیوں سے گھوم رہے تھے، مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ باہر روشنی پھیلنا شروع ہو گئی، رات کا سیاہ پردہ ہٹ رہا تھا اور صبح کی سفید چادر تن رہی تھی، مگر میرا گھر کا اندھیرا چھٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ شروع ہو چکی تھی جو مجھے اس وقت بہت بری لگ رہی تھی، کیونکہ ان کی خوشی میرے غم کا مذاق اڑا رہی تھی۔ مجھے لگا کہ ساری کائنات خوش ہے سوائے میرے۔ میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور اپنی قسمت پر رونے لگی۔ اچانک گلی کے سرے پر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی اور پھر بھاری قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہ آہٹ عام نہیں تھی، اس میں ایک عجیب سی عجلت اور پراسرائیت تھی۔ میں نے سانس روک لی اور کان لگا کر سننے کی کوشش کی۔ قدموں کی آواز میرے دروازے کے قریب آ کر رک گئی اور پھر ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی، جیسے کوئی بہت بھاری بوجھ زمین پر پٹک گیا ہو، اور اس کے فوراً بعد دروازے پر دستخط ہوئی۔ یہ دستخط نرم یا شائستہ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک وحشتناک دستخط تھی جس نے میرے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ٹھک 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 کی آواز میرے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ میں کانپتی ہوئی جگہ سے اٹھی، میرے گھٹنوں میں جان نہیں تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ میں ابھی گر جاؤں گی۔ میرے ذہن میں ہزاروں خوفناک خیالات بجلی کی تیزی سے کودنے لگے۔ کون ہو سکتا ہے اتنی صبح سویرے؟ وہ واپس آ گئے، مگر اگر وہ ہوتے تو دستخط کا انداز ایسا نہ ہوتا۔ وہ تو اپنی چابی سے دروازہ کھولتے یا پھر دھیمے سے پکارتے۔ یہ کوئی اجنبی تھا، کوئی ایسا جو میرے لیے۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ دروازہ مت کھولو، باہر موت کھڑی ہے، مگر میرا دماغ کہہ رہا تھا کہ شاید کوئی مدد کے لیے آیا ہو۔ میں نے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے قدم بڑھائے۔ صحن کا فاصلہ مجھے میلوں لمبا لگ رہا تھا۔ ہر قدم پر مجھے اپنے شوہر کا چہرہ یاد آ رہا تھا اور مجھے ان کی خیریت کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ کہیں ان کا ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو گیا یا وہ کسی جھگڑے میں گرفتار تو نہیں ہو گئے،
دستخط دوبارہ ہوئی، اس بار پہلے سے زیادہ زوردار تھی، جیسے کوئی دروازہ توڑنا چاہ رہا ہو۔ میرا دم گھٹنے لگا اور پسینے سے میرے کپڑے بھیگ گئے۔ میں دروازے کے بالکل قریب پہنچ گئی اور میرا ہاتھ کانپتے ہوئے کنڈی کی طرف بڑھا۔ مجھے ماضی کے وہ قرض خواہاں یاد آ گئے جو پہلے بھی کئی بار اس طرح دروازہ پیٹتے تھے اور گالیاں دیتے تھے، جو کہتے تھے کہ اپنا شوہر کو باہر بھیجو ورنہ ہم گھر میں گھس کر اسے اٹھا لیں گے، یا وہ آج پھر کوئی بڑی رقم ہار گئے ہیں اور اپنی جان یا میری عزت داؤ پر لگائے ہیں۔ میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا اور خوف کی ایک سرد لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ میں نے بمشکل تمام ہمت متجمع کی اور دبی ہوئی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ مگر باہر سے کوئی جواب نہیں آیا، صرف بھاری سانسوں کی آواز اور پھر بھاگتے ہوئے قدموں کی چاپ سنائی دی، جیسے کوئی دستخط دے کر فوراً وہاں سے فرار ہو گیا ہو۔ یہ اور بھی زیادہ خوفناک تھا۔ اگر کوئی ملنے والا ہوتا تو جواب دیتا، اگر کوئی مہمان ہوتا تو انتظار کرتا، مگر یہ بھاگنا کیسا؟ میرے دل میں وسوسوں کا طوفان برپا ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ اب کیا کروں، دروازہ کھولوں یا نہ کھولوں؟ اگر باہر کوئی گھاٹ لگائے بیٹھا ہو تو؟ مگر پھر خیال آیا کہ شاید میرے شوہر کو کسی نے زخمی حالت میں پھینک دیا اور اسے میری مدد کی ضرورت ہو۔ ممتا اور محبت خوف پر غالب آ گئی اور میں نے بسم اللہ پڑھ کر کنڈی کھولی۔ دروازہ جیسے ہی کھلا، سامنے کا منظر خالی تھا، گلی سنسان پڑی تھی، دور دور تک کوئی زیرو نظر نہیں آ رہا تھا۔ مگر میری نظریں نیچے جھکی تو میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ دہلیز پر ایک خون آلود بوری پڑی تھی، جس کے نیچے حصے سے تازہ خون رس رس کر میری دہلیز کی مٹی کو رنگین کر رہا تھا۔ بوری کا منہ بند تھا اور اس کے اوپر ایک سفید لفافہ رکھا ہوا تھا جس پر خون کے دھبے لگے ہوئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں نے دروازے کی چوکھٹ کو زور سے پکڑ لیا تاکہ گر نہ جاؤں۔ میرا دل ڈوب رہا تھا اور دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ یہ بوری کس کی ہے؟ اس میں کیا ہے؟ کیا یہ میرے شوہر کی لاش ہے جنہیں قتل کر کے یہاں پھینک دیا گیا ہے، یا پھر کسی اور کا پیغام؟ میرا جسم خوف سے برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا اور دانت بچنے لگے۔ مجھے لگا کہ میری روح میرے جسم سے کھینچی جا رہی ہے۔ میں نے ہمت کر کے جھک کر اس بوری کو چھونے کی کوشش کی، مگر میرا ہاتھ پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے اس بوری سے موت کی مہک آ رہی تھی اور خون کی بو نے میرا دماغ کو چکرا دیا تھا۔ گلی میں ہو کا عالم تھا اور میں اکیلی اس خوفناک حقیقت کے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے لگا کہ ابھی کوئی کونے سے نکلے گا اور مجھے گولی مار دے گا۔ یہ یقیناً جوئے والوں کا کام ہی ہے۔ وہی لوگ اتنے ظالم اور شفاق ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے میرے شوہر کو مار دیا ہے کیونکہ وہ قرض ادا نہیں کر سکے ہوں گے، یا پھر انہوں نے دھوکہ دیا ہوگا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور زور سے چیخنا چاہا، مگر آواز گلے میں پھنس گئی تھی۔ میں نے پھر سے آنکھیں کھولی اور اس لفافے کی طرف دیکھا جو بوری کے اوپر رکھا تھا۔ شاید اس میں میرے شوہر کی آخری الفاظ ہوں، شاید اس میں قاتل کا نام ہو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ لفافہ اٹھایا تو میرے ہاتھوں پر خون لگ گیا۔ میرے اپنے شوہر کا خون میرے ہاتھوں پر لگا تھا۔ یہ سوچ کر مجھے ابکائی آنے لگی۔ میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگی، شاید کوئی میری مدد کو آئے، مگر سب دروازے بند تھے اور سب لوگ خواب خاموش کے مزے لے رہے تھے۔ کسی کو خبر نہیں تھی کہ یہاں ایک عورت کی دنیا اجڑ چکی ہے۔ میں نے بوری کی طرف دیکھا جو سائز میں چھوٹی تھی۔ یہ پوری لاش نہیں لگ رہی تھی، تو پھر یہ کیا ہے؟
क्या ये उनके जिस्म का कोई हिस्सा था? ये सोच कर ही मेरा दिल बंद होने लगा। मैंने वहीं दहलीज पर बैठकर अपना सर घुटनों में दे लिया और सोचने लगी कि या अल्लाह, ये क्या माजरा है? अगर ये उनकी लाश नहीं तो वो कहाँ है? अगर वो जिंदा है तो ये खून किसका है? और ये बोरी यहाँ कौन रख गया है? मेरे ज़हन में सवालों की यलगार थी और जवाब कोई नहीं था, बस खौफ का था, दिला देने वाला खौफ जो मेरी रगों में जहर की तरह उतर रहा था। मैंने एक बार फिर हिम्मत की और बोरी की गिरह खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर तभी मुझे दूर से सायरन की आवाज सुनाई दी। ये आवाज आती जा रही थी। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने सोचा कि क्या कर्ज ख्वाह आ गए या पुलिस? फिजा में गूंजने वाली वो हैबतनाक और चीरती हुई आवाज करीब से करीब तर होती जा रही थी और उसके साथ ही नीली और लाल बत्तियों का अक्स मेरे घर की बैरूनी दीवार पर भूतों की तरह रक्स करने लगा था। मेरा दिल होल रहा था कि क्या कानून के रखवाले मुझे गिरफ्तार करने आए हैं या मेरे शोहर की मौत की खबर लाए। वो सरकारी गाड़ी मेरे दरवाजे पर आ रुकी। उसमें से खाकी वर्दी में मलबूस चंद अफराद तेजी से नीचे उतरे। उनके चेहरों पर सख्ती और आंखों में तफ्शीश की काट थी। मैं अपनी जगह पर बुत बनी खड़ी थी और मेरे कदमों में वो खून आलूद बोरी पड़ी थी जो मेरी बर्बादी का मुंह बोलता सबूत थी। इर्द गिर्द के मकानों की खिड़कियां खुलना शुरू हो गई थी और पड़ोसियों की सरगोशियां मेरे कानों में पिघला हुआ शीशा अंडेल रही थी कि देखो जुआरी के घर आज कानून के मुहाफिज भी आ गए हैं। मैं शर्म से जमीन में गड़ जाना चाहती थी, मगर उस वक्त शर्म से ज्यादा खौफ मुझे पर तारी था। उन सिपाहियों ने मेरी तरफ और फिर मेरे कदमों में पड़ी हुई उस सुर्ख होती हुई बोरी की तरफ देखा। उनकी नजरों में एक अजीब सा सवाल था और मेरे पास खामोशी के सिवा कोई जवाब नहीं था। उनमें से एक बड़े ओहदेदार आगे बढ़ा और उसने कड़कदार लहजे में पूछा कि ये क्या है और तुम्हारा शोर कहाँ है? मेरी जबान तालू से चिपक गई थी और हलक में कांटे चुभ रहे थे। मैं चाह कर भी अपने लब नहीं हिला सकी, बस लरजते हुए हाथ से उस बोरी की तरफ इशारा कर दिया जिससे अभी तक खून रस रहा था। उस ओहदेदार ने झुककर उस बोरी का मुआयना किया और उसके चेहरे के तासुरात मजीद संगीन हो गए। उसने अपने साथियों को कुछ इशारा किया और उन्होंने आगे बढ़कर उस बोरी को खोलने की कोशिश की। मेरा दिल जोर से धड़का और मुझे लगा कि अब मेरी सांसें रुक जाएंगी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मुझे चक्कर आने लगे। मैं सोच रही थी कि या अल्लाह, इस बोरी में क्या निकलेगा? इसमें मेरे सुहाग के टुकड़े हैं। क्या उन जालिमों ने कर्ज न चुकाने पर मेरे शोहर को जान से मार दिया है और ये बोरी उनकी लाश है जो वो मेरे लिए तोहफा बनाकर फेंक गए हैं? मेरे जहन में वो तमाम धमकियां गूंजने लगी जो वो लोग अक्सर फोन पर देते थे। अगर पैसे ना मिले तो तुम्हारा शोहर को बोरी में बंद करके भेजेंगे। आज वो धमकी सच होती नजर आ रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि इस खौफनाक मंजर को ना देख सकूं, मगर मेरे दिल की आंखें सब कुछ देख रही थी। मुझे यकीन होता जा रहा था कि ये मेरे बच्चों के बाप का जनाजा है जो बिना गुस्ल और कफन के मेरे दरवाजे पर पड़ा है। मेरा कलेजा फटने वाला था और मैं चीख चीख कर आसमान सर पर उठाया, मगर खौफ ने मेरा गला घूंट कर रख दिया। मुहाफिज ने बोरी की गिरह पर हाथ रखा तो मुझे लगा कि वो मेरे दिल पर हाथ रख रहा है। हर पल मौत की तरह भारी था
اور میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ کہیں یہ ان کی لاش تو نہیں۔ محافظ کے لرزتے ہاتھوں نے جو ہی بوری کی آخری گرہ کھولی تو فضا میں پھیلی ہوئی خون کی مہک اچانک تیز ہو گئی اور میرا دل ہلک بھی آ گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتے ہوئے محسوس کیا، مگر میں گرنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ مجھے اپنی بدترین تقدیر کا سامنا کرنے کے لیے ہوش میں رہنا ضروری ہو۔ بوری کا منہ کھلتے ہی اس کے اندر سے جو چیز برآمد ہوئی وہ کسی انسان کی مکمل لاش نہیں تھی، بلکہ گوشت اور ہڈیوں کا ایک ایسا لوتھڑا تھا جسے دیکھ کر انسانیت بھی شرما جائے۔ سپاہی نے جب اسے باہر نکالا تو میری چیخ حلق میں گھٹ کر رہ گئی اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ میرے شوہر کی لاش نہیں تھی، بلکہ یہ ان کا دایاں ہاتھ تھا، وہ ہاتھ جسے میں ہزاروں میں پہچان سکتی تھی۔ اس ہاتھ کی انگلی میں وہی چاندی کا چھلا موجود تھا جو میں نے ہماری شادی کی پہلی سالگرہ پر انہیں تحفہ دیا تھا، اور کلائی پر وہ تل تھا جسے میں اکثر چوما کرتی تھی۔ یہ کٹا ہوا ہاتھ خون میں لتھڑا ہوا تھا اور اس کی انگلیاں مڑی ہوئی تھی، جسے آخری وقت میں انہوں نے کسی چیز کو پکڑنے یا روکنے کی کوشش کی ہو۔ یہ منظر اتنا بھیانک تھا کہ وہاں کھڑے سخت جان سپاہیوں کے چہروں پر بھی خوف اور کراہت کے تاثرات ابھر آئے۔ میرا دماغ سن ہو گیا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر یہ صرف ہاتھ ہے تو باقی جسم کہاں ہے؟ انہیں ٹکڑوں میں کاٹ دیا گیا ہے اور یہ پہلا ٹکڑا ہے، یا پھر انہیں زندہ چھوڑ دیا گیا ہے اور یہ ہاتھ بطور نشانی بھیجا گیا ہے؟ میرے ذہن میں سوالوں کا ایک طوفان امڈ آیا جس نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ میں نے دیوانہ وار اس کٹے ہوئے ہاتھ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، مگر ایک سپاہی نے مجھے روک لیا اور وہ خون آلود لفافہ میری طرف بڑھایا جو بوری کے ساتھ رکھا تھا۔ اس نے کہا کہ بی بی حوصلہ کرو، شاید اس خط میں کوئی سراغ ہو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ لفافہ تھاما جس پر جگہ جگہ میرے شوہر کے خون کے دھبے لگے تھے۔ یہ خون میرے لیے مقدس تھا اور میں اسے اپنے آنسوؤں سے دھونا چاہتی تھی۔ میں نے لرزتے ہوئے لفافے کو چاک کیا اور اس میں سے ایک کاغذ نکالا جس پر لکھی ہوئی تحریر میرے شوہر کی نہیں تھی، بلکہ کسی انجان شخص کی بدخط لکھائی تھی۔ میں نے پڑھنا شروع کیا تو میرے دل کی دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ خط کا آغاز کچھ یوں تھا کہ بھابھی مبارک ہو، تمہارا شوہر جیت گیا ہے۔ یہ الفاظ پڑھ کر مجھے لگا کہ شاید یہ کوئی بھیانک مذاق ہے یا پھر طنز ہے کہ وہ جوا جیت گیا ہے اور یہ ہاتھ اس کی قیمت ہے۔ مگر جیسے جیسے میں آگے پڑھتی گئی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میری آنکھوں سے جاری آنسوؤں کی روانی تھم گئی۔ خط میں لکھا تھا کہ ہم اسے اٹھا کر اپنے اڈے پر لے آئے تھے کیونکہ ہمیں یقین تھا کہ پرانا جواری کبھی توبہ پر قائم نہیں رہ سکتا۔ ہم نے اس کے سامنے تاش کے پتے بکھیرے اور شراب کی بوتلیں رکھ دی۔ ہم نے اسے لالچ دیا کہ ایک بازی کھیلو اور اپنا سارا پرانا قرض معاف کرا لو، مگر تمہارا شوہر آج کچھ اور ہی بن کر آیا تھا۔ اس نے تاش کے پتوں کو ہاتھ لگانے سے صاف انکار کر دیا۔ ہم نے اس کا مذاق اڑایا، اس پر آوازیں کسی، مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی اور اپنے رب سے وعدہ کیا ہے کہ آج کی شب میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ ہم نے سمجھا شاید ڈر رہا ہے، اس لیے ہم نے اس کے سر پر بندوق رکھ دی
اور کہا کہ اگر تم نے ایک بازی نہ کھیلی تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے یا پھر تمہارے ہاتھ کاٹ دیں گے جن سے تم پتے باندھتے ہو۔ ہمیں لگا کہ موت کے خوف سے وہ ٹوٹ جائے گا اور پرانی عادت سے مجبور ہو کر کھیلے گا، مگر اس پاگل نے ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو جواب دیا اس نے ہمیں ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ تم میری جان لے لو یا میرا ہاتھ کاٹ دو، مجھے پرواہ نہیں، مگر میں اس ہاتھ سے اب کبھی حرام کو نہیں چھوں گا۔ یہ وہ ہاتھ نہیں رہا جو جوا کھیلتا تھا، یہ اب توبہ کرنے والا ہاتھ ہے۔ ہم نے اس کی بات کو گیدڑ بھگی سمجھا اور اسے سبق سکھانے کے لیے کسائی کا ٹوکا منگوایا۔ ہم نے سوچا کہ ٹوکا دیکھ کر وہ معافی مانگ لے گا، مگر اس نے خود اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا اور کہا کہ اگر یہ ہاتھ گناہ کی طرف بڑھائے تو اسے جسم کے ساتھ رہنے کا کوئی حق نہیں، اسے کاٹ دو تاکہ میں روز محشر اپنے رب کو کٹا ہوا ہاتھ دکھا سکوں اور کہہ سکوں کہ میں نے تیری نافرمانی نہیں کی۔ اس کی اس دیوانگی نے ہمیں بھی ڈرا دیا، مگر اپنی انا کی خاطر ہم نے وار کر دیا اور اس کا ہاتھ تن سے جدا کر دیا۔ وہ درد سے تڑپ اٹھا، مگر اس نے اپنی قسم نہیں توڑی۔ وہ بے ہوش ہونے سے پہلے صرف یہی بولا کہ یہ ہاتھ میری بیوی کو بھیج دینا اور اسے کہنا کہ میں نے وعدہ نبھایا ہے، میں ہارا نہیں ہوں، میں جیت گیا ہوں۔ یہ خط پڑھتے ہوئے میرے اندر کا خوف ختم ہو گیا اور اس کی جگہ ایک عجیب سے فخر اور سرشاری نے لے لی۔ مجھے لگا کہ میرا قد آسمان تک بلند ہو گیا ہے۔ میرے شوہر نے نہ صرف اپنی قسم پوری کی تھی بلکہ اپنی جان اور جسم کا نذرانہ دے کر اپنی توبہ کی لاج رکھ لی تھی۔ خط کے آخر میں لکھا تھا کہ وہ زندہ ہے اور شہر کے سرکاری شفاخانے میں زیر علاج ہے۔ ہم اس کی ہمت دیکھ کر اسے وہاں چھوڑ آئے ہیں اور یہ ہاتھ بطور ثبوت بھیج رہے ہیں کہ اس نے واقعہ جوا نہیں کھیلا اور اپنے غازی شوہر کو سنبھال لو۔ یہ پڑھتے ہی میں نے وہ خط سینے سے لگا لیا اور سجدے میں گر گئی۔ میرے رب نے میری دعا سن لی تھی، اس نے میرے شوہر کو ہدایت بھی دی اور اسے ثابت قدمی بھی عطا کی۔ یہ کٹا ہوا ہاتھ اب میرے لیے خوف کی علامت نہیں تھا بلکہ یہ ایک تغمہ تھا، ایک ایسا نشان جو اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ انسان جب توبہ کرتا ہے تو وہ کس حد تک جا سکتا ہے۔ میں نے فوراً سپاہیوں کو بتایا کہ وہ زندہ ہے اور ہسپتال میں ہے۔ پولیس والے بھی یہ ماجرا سن کر حیران رہ گئے اور ان کی آنکھوں میں بھی اس شخص کے لیے عزت کے جذبات آمد آئے جو کچھ دیر پہلے تک ان کے لیے محض ایک جواری تھا۔ میں نے وہ کٹا ہوا ہاتھ ایک پاک کپڑے میں لپیٹا اور اسے اپنے ساتھ لے لیا۔ میں دیوانہ وار ہسپتال کی طرف بھاگی۔ مجھے اب کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، نہ اپنی حالت کا نہ لوگوں کی باتوں کا۔ جب میں ہسپتال پہنچی اور اس وارڈ میں داخل ہوئی جہاں وہ پڑے تھے تو دیکھا کہ وہ بیڈ پر نیم لیٹا ہوا تھا۔ ان کا چہرہ زرد تھا مگر اس پر ایک عجیب سا نور اور اطمینان تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں دوڑ کر ان کے قریب گئی اور ان کے ماتھے کو چوم لیا۔ انہوں نے مدھم سی آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی۔ ان کے خشک لب اب ہلے اور انہوں نے دھیمی آواز میں پوچھا، کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے؟ میں نے ان کے بقیہ بازو پر سر رکھ کر روتے ہوئے کہا کہ ہاں، آپ جیت گئے، آپ نے دنیا کی سب سے بڑی بازی جیت لی ہے، آپ نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے۔ یہ ہاتھ جو کٹ گیا ہے یہ اللہ کے ہاں آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ مجھے آپ پر فخر ہے، مجھے اپنے نصیب پر فخر ہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ وہ تکلیف میں تھے مگر ان کی آنکھوں میں جو سکون تھا وہ بیان سے باہر تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ جسم کا ایک حصہ
खोकर उन्होंने अपनी पूरी रूह को बचा लिया था। यह सौदा घाटे का नहीं था। 27वीं शब की बरकत ने उन्हें वाकया पाक कर दिया था। मैंने दिल ही दिल में अहद किया कि अब मैं सारी जिंदगी उनके उस हाथ की जगह बनूंगी, मैं उनका सहारा बनूंगी और कभी उन्हें उसकी कमी का एहसास नहीं होने दूंगी, क्योंकि ये कमी नहीं बल्कि ये उनकी सबसे बड़ी खूबी थी जो उन्हें बाकी मर्दों से मुमताज करती थी। बाहर सूरज निकल आया था और खिड़की से आने वाली किरणें उनके चेहरे पर पड़ रही थी, जैसे कुदरत भी उन्हें सलाम पेश कर रही हो। मेरी रात भर की अजियत और कर्ब अब खत्म हो चुका था और एक नई जिंदगी का आगाज हो रहा था। एक ऐसी जिंदगी जिसमें तंग दस्ती तो हो सकती थी मगर बेसुकूनी नहीं, जिसमें हाथ तो कटा हुआ हो सकता था मगर जमीर जिंदा और सलामत था, और यही असल जिंदगी थी। मुझे यकीन हो गया था कि अल्लाह जब किसी को हदायत देता है तो उसे ऐसे ही इम्तिहानों से गुजारता है, और मेरा शौहर इस इम्तिहान में सुरखरू हो गया था। उनका कटा हुआ हाथ अब मेरे घर की सबसे कीमती मता था, जिससे मैंने इज्जत और एहतराम से सपुर्द खाक करना था, ताकि रोज क़यामत ये गवाही दे सके कि उसने गुनाह से इनकारी किया था। नाज़रीन, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। मजीद इस तरह की सबक अमवाज कहानियाँ और वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल AQ स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।